بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ ناظرین، بہت شکریہ پاکستان اور پاکستان کے باہر میرے پروگرام کا دیکھنے کا، آپ کے کامنٹس، کرٹیسزم، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ۔ میرے آج کے مہمان جناب ظفر بنگے صاحب۔ ظفر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ السلام علیکم حیدر، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو بی ود یو۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر، گڈ ٹو سی یو۔ ظفر صاحب، جیسے تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ موٹی موٹی جو ہماری ہیڈ لائن نیوز ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، تو میرے سامنے تو ایک بہت ہی ایک سر یہ جو آج کی ہیڈ لائن نیوز ہے اس کے اندر پہلی تو اتنی دل دہلانے والی ہے کہ ایک بہت کوئی سخت دل والا بھی جو ہے اس کا بھی دل جو ہے وہ پگھل جائے۔ ایک جو بیچارہ ننا عمار ہے اس کی موت واقع ہوئی۔ دوسرا سر، یوکرین کی آرمز ڈیل کے متعلق ہم نے کچھ ذکر کرنا ہے جس کے اندر بہت زیادہ IMF کا بھی مداخل ہے۔ تیسرا، پرائم منسٹر ٹروڈو جو ہیں کینیڈا کے، انہوں نے بہت سخت پوزیشن اختیار کی ہے ہندوستان کے خلاف، یہاں جو ایک سکھ لیڈر کا قتل ہوا ہے، اور عمران کی جو سائفر کیس کی ہیئرنگ ہے وہ پھر نہیں ہوئی، پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ یہ جو پروسیجر ایکٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا 2 دن سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا تجزیہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ تو میری نظر میں اس وقت بڑی خبریں سر یہ ہیں، تو سب سے پہلے سر عمار کے جو موت واقع اس کے اوپر آپ کی کیا پرسپیکٹو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بچے کی موت کی خبر ہے عمار عباد فاروق کی، بہت ہی افسوسناک اور دل دہلانے والی خبر ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو جس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی، اور اس کے والد جو ہیں جن کو فوج نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی غیر قانونی طور پر، کیونکہ کوئی پاکستان میں یہ جو آرمی ایکٹ وغیرہ ہیں جو کہ اس سو کالڈ پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے، چونکہ پریزیڈنٹ نے اس پر اسینٹ نہیں دیا تھا، اس لیے یہ قانون نہیں بن سکتے۔ اس کے تحت یعنی اس کے والد کو غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے، اور اس بچے کو اپنے والد سے نہ ملنے پر، وہ چونکہ بچہ بہت زیادہ ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا، بہت ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے والد سے اٹیچ تھا، اور جو کچھ میں نے اس کے حوالے سے پڑھا یا سنا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ کراچی سے جب اس کو لاہور لے کے آئے مختلف ہسپتالوں میں، اور الٹیمیٹلی وہ جو ان شریف خاندان کا جو ہاسپٹل ہے اس میں لے کے گئے، وہاں انہوں نے 25 لاکھ روپے بھی ان سے لیے، اور پھر بھی ان کو ہاسپٹل سے فوراً فارغ کر دیا جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کے والد جو ہیں وہ PTI کا ممبر ہے، اور اس کو فوج نے اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بچہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے والد سے اٹیچ تھا، اور اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے وہ نہ صرف افسوسناک ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قتل ہے، اور میرا تو دل اتنا دکھتا ہے، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس بچے پر اس قسم کا ظلم کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ان لوگوں کو بھی اسی قسم کا جو ہے نا دکھ دکھا اس دنیا میں۔ مجھے تو پورا یقین ہے، میرا ایمان کامل ہے کہ اللہ کے ہاں تو ان کی سخت گرفت ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو جنہوں نے جو اس بچے کے قتل میں ملوث ہیں، جس طریقے سے اس کو اذیت دی گئی ہے، اے اللہ تو ان لوگوں کو بھی اسی دنیا میں ان کے اپنے بچوں کا اسی طرح کا دردناک موت دکھا، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں وہ کیسے، وہ کتنا وہ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اتفاق سے اس بچے کا جو نام ہے عمار، اسلامک تاریخ میں عمار ایک
पर्सनैलिटी थी, उसके वालिदैन जो थे यासिर और सुमैया, उनको मक्का में टॉर्चर के ज़रिए मारा गया था, और ये इस्लाम के पहले शुहदा थे। सुमैया को पहले मारा गया और उसके बाद यासिर को मारा गया, और अमार ज़ाहिर है कि उस वक्त बच्चा था, तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ेर साया लिया, उसके मतलब परवरिश हुई। बल्कि एक और वाक़या है मदीना में, जब मुसलमान हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। तो अमार अभी बच्चा ही था, तो कुछ जो सहाबा कराम थे वो अमार पर बहुत सारी ईंटें जहाँ लाद देते थे, तो बच्चा था, वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता था, तो वो चीख उठा, उसने कहा कि तुम लोग तो मुझे मारना चाहते हो। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार नहीं, तुम्हें एक बागी ग्रुप मारेगा। और ये वाक़या ज़ाहिर है कि वो हुआ जिसमें जंग सिफ़ीन में जब अमार जो है वो इमाम अली करमल्लाहु वजह के साइड पर था, और दूसरी तरफ मुआविया की फ़ौज थी, और उन्होंने अम्मार को मार दिया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। तो हम भी यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग अम्मार के वालिदैन जिन लोगों के साथ हैं, वो हम देख रहे हैं कि वो हक पर हैं, और जो उनके खिलाफ हैं वो नाहक हरकतें कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको ज़रूर सज़ा देगा। और मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि उन लोगों को इस दुनिया में भी सज़ा दे, ताकि इनको इबरत हासिल हो। अगर उनमें कोई भी शऊर है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, उनका तो शऊर बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन ये कि बदकिस्मती से ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे बहुत ही दुख होता है कि एक नहीं, अमार नहीं, इतने सारे और भी बच्चे हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं है कि जो अजियतें जी रहे हैं, जिस तरीके से जो पीटीआई के वर्कर्स को हज़ारों की तादाद में जेलों में ठूंसा गया है, और उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, जो मुश्किलात उन पर पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन ये कि ये जो वाक़या हुआ है वाकई बहुत ही दुख भरी ये कहानी है, और अल्लाह ताला उनके फैमिली को जो है ना सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। बहुत बहुत दर्दनाक सर ये, और अम्मार इब्न यासिर का जो आपने वाक़या सुनाया वाक़ई वो भी तारीख़ से हमें बताता है। ज़फ़र साहब, ये जो आपने अभी बात की ना, जो जिस तरह की बर्बरियत और दहशतगर्दी है, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक आ रही है वो ये बता रही है कि 13,000 से ज़्यादा अब कैद में हैं, और 32,000 लोगों की लिस्टें हैं। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये खबर बड़े जो इसको कहते हैं वसूख की सोर्स से आई है कि 33,000 लोगों की लिस्टें हैं पाकिस्तान में। सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा और तबाही और बर्बादी और कत्ल व गारत, और एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो अभी पाकिस्तान से आई हैं, वो कहती हैं कि मुझे जेल के लोगों ने बताया है कि एक जेल में कुछ लोग एजेंसियों के जीप में आए, 3 औरतों की इंटेरोगेशन करने आए और उनके साथ ज़्यादती की गई। तो ये सर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ इशारे दे रहे हैं कि ये जो ज़ुल्म का निज़ाम चल रहा है, इसके खिलाफ उठ खड़े हो, या ये हम बस इसी तरह देखते रहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब तक लोग अपने हुकूक के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि जो ज़ालिम हैं वो तो समझते हैं कि हम जुल्म करके तो लोगों को डरा धमका देंगे, उनको सप्रेस कर देंगे, उनकी आवाज़ को दबा देंगे, और फिर हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन जो हालत इस वक्त मुल्क की है, और इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मुल्क को तो टोटली तबाह बर्बाद कर दिया है। और जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं,
ان کے ساتھ ان پر اس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب یہ سچویشن جو ہے ایک بہت ہی خطرناک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 13,000 سے زیادہ لوگ قید میں ہیں اور 32-33 ہزار لوگوں کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں. تو پورے ملک کو ہی جناب ایک قید خانہ بنا دو، پھر کیا پڑی ہوئی ہے؟ کیوں مطلب کہ یہ ڈھونگ رچا رہے ہو کہ جناب وہاں پر کوئی قانون ہے یا کوئی قانون کی بالادستی ہے یا کچھ ہے؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ اسی قسم کا ظلم اور اسی قسم کی بربریت کرتے رہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر کچھ لوگ بھی پیدا ہوں گے اسی ملک میں جو کہیں گے کہ اگر ہم پر اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہماری خواتین محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، تو ہم بھی پھر ان بدماشوں کو، ان ظالموں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کریں، کیونکہ اس ملک میں نہ تو کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین کی پاسداری ہے. مجھے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر توجہ دیں. پاکستان میں تو علامہ اقبال کو قومی شاعر سمجھا جاتا ہے اور بہت سے اس کو مختلف قسم کے القاب سے نوازا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اشعار تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کے اشعار پر غور نہیں کرتے. تو علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنے شروع کے زمانے میں یہ اشعار کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. یعنی یہ بڑا ریولوشنری شعر ہے. اگر کوئی اس پر غور کرے کہ بھئی وہ غریب لوگوں کو کہتا ہے کہ بھی ان کو جگاؤ، ان کو اٹھاؤ، اور یہ جو عمرا ہیں جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں ان کی فاؤنڈیشنز ہلا دو. اور یہی اب ضرورت ہے اس ملک میں، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو نہ کسی قانون کا پاس ہے، نہ آئین کی پرواہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی غریب لوگوں کی جو ہے داد رسی کے لیے کوئی ہے، نہ کوئی کہیں پر انصاف کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں جناب، اب ہمارے ایک نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تشریف لائے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں، کیا واقعی وہ آئین کی پاسداری کریں گے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ کہ کیا انہوں نے اس معاملے میں یہ مثلاً یہ جو بچے کا واقعہ ہوا عمار کا، اس پر کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہے؟ یا ان کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ یہ مثلاً ملٹری ٹرائلز کے خلاف ہیں. انہوں نے اس کے متعلق بات کی تھی جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہاں پر جو بلوچ لوگوں پر مظالم ہو رہے تھے یا ہزارہ لوگوں پر مظالم ہو رہے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا تھا. لیکن یہ کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کا جو ہے صحیح امتحان آیا ہے. کیونکہ اس وقت ملک جس افراتفری سے، جس ظلم سے، جس بربریت سے گزر رہا ہے، اب ان کے کیریکٹر کا صحیح جو ہے نا امتحان لیا جائے گا. تو ہماری دعا ہے کہ وہ کوئی ایکشن لے اس معاملے میں، تاکہ عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. لیکن یہ کہ ایک اور بات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی تقریباً تمام ادارے جو ہیں چند اشخاص کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. حالانکہ اداروں کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے. یہ کسی ایک شخص پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا وہ فوج ہو یا وہ کوئی بھی اور محکمہ ہو. لیکن بدقسمتی سے وہاں ان سب چیزوں کو انڈیویجولائز کر لیا گیا ہے، پرسنلائز کر لیا گیا ہے، اور ادارے جو ہیں اپنا رول ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم ملک میں یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں. سر بہت شکریہ. بلکہ جو آپ نے ادارے کی بات کری، میں نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کل کی تھی جب یہ عمار کا ہو رہا تھا. میں بہت زیادہ میرا دل جو ہے، یہ جو ضمیر فوج کا کولیکٹیو کانشنس ہے، جو اجتماعی ضمیر ہے جو مر گیا ہے، مجھے اس کا بہت ہی زیادہ افسوس ہے. چونکہ میں نے بھی یہ وردی پہنی تھی. میرے پاس ایک بریگیڈیئر سینیورٹی کے ایک افسر نے، سرونگ نے، ایک بہت ہی روتا ہوا میسج بھیجا کہ سر میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وردی اور میرا رینک جو ہے یہ عاصم منیر کو وہ طاقت فراہم کر رہا ہے. اس نے میری ٹویٹ کا جواب دیا کہ فراہم کر رہا ہے،
اور اس لیے کہ ہم نے جو اوتھ لیا ہے ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی، ہم نے ملک کو نہیں دفاع کیا، ہم نے آئین کا نہیں دفاع کیا، ہم نے قانون توڑے ہیں۔ یہ خود کہہ رہا ہے ہم نے جو قسم کھائی تھی کہ ہم غیر قانونی حکم نہیں مانیں گے، ہمیں اس نے لفظ استعمال کیے کہ ہم نے یہ غیر آئینی غیر قانونی، جو آرمی چیف ہے بالکل پاگل ہے، وہ لفظ اس نے استعمال کیا انسین، کہ یہ ایک ان سے فوجی ہے لیکن ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ذلیل ہیں، بڑا اس نے اپنے آپ کی لعنت ملامت کی اور مجھے بھیجا۔ میں تو یہ سینئر جرنیل سائر شمشاد جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، یہ سعید جو سی جی ایس ہے، شاہد امتیاز جو 10 کور کا کمانڈر ہے، یہ ڈی جی ایس ہے، یہ جو بڑے 4-5 جنرل ہیں جن کی وجہ سے یہ بربریت پھیلائی جا رہی ہے اور فوج کی طاقت عاصم کو مل رہی ہے، میں ان کے ضمیر کی جو ختم ہو چکا ہے، یہ کیسے صبح اٹھ کے یہ دن کیسے گزارتے ہیں، ان کے ماؤں بہنوں بیٹیاں جو ہیں ان کو یہ دیکھتے ہوں گے، وہ ان کو کیا کہتے ہوں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی سر یہ اتنا زوال کیسے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ لوگ جب ایک ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ماحول کے ساتھ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ برائی نظر نہیں آتی، وہ بھول جاتے ہیں کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ فوج میں تو اوتھ لیتے ہیں کہ جی وہ آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کو سپورٹ کریں گے اور اس ملک اور کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے، اور وہ جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر جب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اسی آئین کو توڑتے ہیں، اسی سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایکچولی چند آیات ہیں، میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ الصف کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور مومنین سے مخاطب ہو کر، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اچھے مسلمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر کے کہ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں سب سے بری چیز جو ہے وہ ہے کہ تم ایک بات کرو یا ایک وعدہ کرو اور اس کے خلاف پھر تم اپنی حرکتیں کرو یا ان کو پورا نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں اوتھ لیتے ہیں، دیٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور پھر اسی اوتھ کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ضمیر جو ہے بالکل مر چکا ہے۔ ان کی سچویشن بالکل ہی ایسی ہے جیسے کہ ایک کوئی اجرتی قاتل ہوتا ہے۔ جب وہ قاتل جو ہے، یہ میں نے سنا ہے، ظاہر ہے کہ مجھے وہ تو نہیں، میں سائیکائٹرسٹ تو نہیں ہوں، لیکن سنا ہے سائیکائٹرسٹ سے کہ جو ایک شخص جو ہے قاتل، اجرتی قاتل بن جاتا ہے یا قتل کرنا شروع کرتا ہے، تو پہلے چند قتل جب کرتا ہے تو اس کو پہلے قتل پر بہت تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چند قتل کرنے کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چیز اٹھانا یا کوئی مکھی مارنا یا کوئی مچھر مارنا، اس کا ضمیر بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں فوج میں، جو ٹاپ کے جو جرنیل وغیرہ ہیں ان کی بھی یہی سچویشن ہو گئی ہے کہ ان کا ضمیر بالکل فوت ہو چکا ہے۔ لیکن ان کو اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے نا، تو پھر ان کی نہ یہ وردی کسی کام آئے گی، نہ ان کے عہدے کام آئیں گے، نہ ان کی دولت اور نہ ان کے محلات، پھر جو ہے ٹوٹل تخریب کاری ہوگی، ٹوٹل تہس نہس ہوگا۔ ان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی نازل ہے، جس قسم کی حالت ہے ملک میں، جو پریشانیاں لوگ سی رہے ہیں، جس طرح ان کی مشکلیں ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگوں کو جو کہ کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، وہ لوگ جو کہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اگر نہیں کر رہے ہیں
تو اللہ کے ہاں تو ان کی ڈیفینیٹلی بہت سخت گرفت ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی ان کی گرفت ہوگی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن بہت جلد آئے۔ بہت شکریہ سر، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آخر میں ان کا اوتھ ایک چلاؤں گا کہ لوگوں کو یہ یاد رہے۔ سر آگے چلتے ہیں، یہ جو یوکرین کے ساتھ آرمز ڈیل ہوئی ہے جس میں تقریباً $1 ارب کی ڈیل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن یہ بہت زبردست سٹوری بریک کی تھی انٹرسیپٹ نے، جنہوں نے وہ سائفر کا بھی متن شائع کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہمارا جو امبیسڈر ہے مسعود خان یو ایس میں، وہ ڈونلڈ لو کو ملا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو $900 ملین ہمیں مل رہے ہیں، اگر یہ ہم ڈیل کر کے، تو آپ ذرا آئی ایم ایف سے کہہ دیں گے کہ جو ہمارا خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا، تو وہ پھر یہ ڈیل کر دیں۔ جو حیران کن بات ہوئی سر اس کے بعد وہ یہ تھا، مانگ رہے تھے 1 بلین، انہوں نے 3 بلین دے دیے، اور اسی کی وجہ سے تھوڑی سی سانس لینے کی مہلت اس رجیم کو مل گئی، اور اس کے بعد تباہی کا جو دور تھا وہ نیا شروع ہوا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن بہت زیادہ سختی سے ہوگا۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جی، یہ جو سٹوری انٹرسیپٹ میں چھپی ہے 17 سپٹمبر کو، اور اس میں یہ جو آپ نے جو فرمایا ہے واقعی یہی انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی یہ ڈیل ہوئی ڈونلڈ لو کے ساتھ، جو ظاہر ہے کہ جس نے جیسا کہ آپ کے ناظرین کے علم ہوگا کہ 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو نے اس وقت کے پاکستان کے ایمبیسڈر ڈاکٹر اسد مجید سے بات کر کے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ بھئی اگر پارلیمنٹ میں عمران خان کے خلاف ووٹ کامیاب ہوا تو پھر ہم پاکستان کی ساری جو کوتاہیاں ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے، ورنہ پھر پاکستان کے بہت برے دن آئیں گے۔ تو وہ تو ایک مرحلہ تھا، اور یہی سائفر کے حوالے سے یہ بات بھی انٹرسیپٹ نے اگست میں اپنے اس میں ویب سائٹ پر شائع کی تھی۔ ابھی یہ جو لیٹسٹ نیوز ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان یوکرین کے معاملے میں نیوٹرلٹی اڈاپٹ نہ کرے، یعنی وہ چاہتے تھے، بلکہ ڈونلڈ لو نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ بھی اگریسو نیوٹرلٹی۔ ارے بھائی اگریسو نیوٹرلٹی کی کیا بات ہے؟ ایک ملک اگر ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اگر وہ کسی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو اس جنگ میں دھکیلیں؟ اس لیے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بلکہ کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک ملک تو ہے، ایک خطہ تو ہے، لیکن یہ آزاد ملک نہیں ہے۔ اور کچھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات سے ناراض بھی ہوئے کہ نہیں جی پاکستان تو ایک آزاد ملک ہے۔ ہمیں آزادی کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہے۔ آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیز جو ہیں خود مرتب کر سکتے ہیں اپنے ملک کے مفادات کو دیکھ کر، نہ کہ آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کرے اور آپ ان کے سامنے لیٹ جائیں۔ پاکستان کی تو بدقسمتی سے تاریخ ہی یہی رہی ہے، اور ہمیشہ سے امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا ہے پاکستان کی پالیسیز کو۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا اور آئی ایم ایف جو شرائط عائد کر رہی تھی تو پاکستان کو سخت اکنامک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جیسے کہ انٹرسیپٹ کی سٹوری نے واضح کیا ہے کہ مئی میں پاکستان کے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی، اب یہ نئے ایمبیسڈر جو ہیں مسعود خان صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ لو کے ساتھ، اور یہ طے ہوا کہ پاکستان جو ہے $900 ملین آلموسٹ $1 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ یوکرین کو سپلائی نہیں کر رہا، وہ یہ بتا کہ ایک جو ہے مذاق ہی کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے امریکہ کو اسلحہ بیچ رہا ہے اور امریکہ یوکرین کو دے رہا ہے، لیکن وہ اسلحہ جا ہی رہا ہے یوکرین کو، مطلب کہ یعنی پاکستانی اسلحہ۔ اور چونکہ امریکہ کے خود سٹاکس تقریباً ختم ہو چکے ہیں، تو وہ بیسیکلی امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ یوکرین میں جو امریکہ نے رشیا کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، پاکستان اس میں امریکہ کا حامی بنے رشیا کے خلاف۔ اور یہ پاکستان کی کوئی بھی مفاد میں بات نہیں ہے۔ پاکستان کو رشیا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی چاہیے، کوئی مشکلات اپنے لیے نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ امریکہ خود بھی اب آہستہ آہستہ یوکرین سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، لیکن پاکستان کو اس میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے جو ہے امریکہ
کا आला कार बना है, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद उसको अबैंडन कर दिया है। हम देखते हैं 1971 में, जुलाई अगस्त 71 में, जब वो किसिंजर के लिए फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने चीन का दौरा, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि इंडिया ने, रशिया ने या सोवियत यूनियन उस वक्त के, इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस ट्रीटी साइन की, और उसका हशर हमने देख लिया ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में। उसके बाद जो है पाकिस्तान अमेरिका के साथ शामिल हो गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में, उसका हशर फिर हमने देख लिया। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब जो हैं अमेरिका के साथ दोबारा शामिल हो गए थे, ये अफगानिस्तान पर चढ़ाई करके 20 साल तक पाकिस्तान का जो हशर हुआ, और अभी जो है दोबारा पाकिस्तान जो है अभी अगेन अमेरिका का जो है ना आलाकार बन रहा है। मैं तो हैरान हूं कि ये लोग समझते क्यों नहीं है, इनमें अकल, इनकी अकल क्यों मारी गई है कि ये देख नहीं रहे कि अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये समझते हैं कि जी उनको थोड़े से पैसे मिल गए तो बस वारे न्यारे हो गए और भंगड़ा डालो, ऐश करो और सब ठीक ठाक हो जाएगा। इतना यानी पाकिस्तान को इन्होंने जलील किया है हर लेवल पर, और अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉप के चंद लोग जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर फौज के जो जर्नैल हैं वो फैसले कर रहे हैं, उन्होंने सारी जो ताकत है गसब कर ली है। हालांकि ये लोग तो मुल्क के दिफा के लिए रखे गए हैं, ये तो मुल्क के चौकीदार हैं, ये कैसे मुल्क पर काबिज हो गए हैं? इनको किसने ये हक दिया है? कौन से कानून के तहत, कौन से आईन के तहत ये मुल्क पर काबिज हुए हैं और मुल्क के फैसले कर रहे हैं? ये यानी एक अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दिया। या तो हमें ये बता दें कि ये इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है, मुल्क को जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, या तो हमें बता दें, प्रूफ दे दें हमें। या अगर वो नहीं दे सकते और ये हमें मालूम है कि ये नहीं कर सकते, तो फिर ये खुदा के वास्ते इस किस्म के हरबे ना इस्तेमाल करें, इस किस्म के एक्सप्लॉयटेशन को बंद कर दें, वरना ये मुल्क को तबाह कर देंगे। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में जो हशर किया, इन्होंने बलूचिस्तान में जो हशर किया हुआ, लोगों को गायब कर दिया है, इन्होंने KPK में जो कर, अभी भी हो रही हैं चीजें, और अभी ये चीजें पंजाब में भी आ गई हैं, यानी मुल्क को ये टोटली तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी उनसे इल्तिजा है, खुदारा अकल के नाखून काटो, इस मुल्क को मत तबाह करो, ये तुम्हारा नहीं है मुल्क, तुम तो भाग जाओगे अगर खुदा ना खास्ता ये तबाह हो गया, लेकिन ये अवाम जो है ये पिसते चले जाएंगे। तो इसलिए ये लोग जो हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, पता नहीं कि ये क्यों अमेरिका पर इतना ज्यादा तकिया किए हुए हैं, हालांकि पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। यानी मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर ये जो मुराआत दे रहे हैं टॉप के जो लोग हैं, $18 बिलियन के सालाना इनको मुराआत मिलते हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, नौकर चाकर, मुफ्त मकान और गाड़ियां और सब कुछ, ये बंद कर दें, $18 बिलियन पाकिस्तान बचा सकता है अपने पैसे। इसी तरह जो है अगर पाकिस्तान ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दे, बहुत बचत होगी उसमें। और नहीं, गैस, ये नहीं करना हमने मुराआत इनके खत्म नहीं करने, लोगों पर बोझ डाले चले जा रहे हैं। हालांकि अवाम का इसमें ये जो इन्होंने फैसले किए हैं IMF के साथ या IPP जो बनाई है, उसमें अवाम का तो कोई अमल दखल नहीं था, तो अवाम पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? अगर कुछ करना है, जो खामखा जो मुफ्त के जो लोग खा पी रहे हैं, उनसे वो मुराआत ले ली जाए तो मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत आपने तफसील से इसको बयान किया, बड़ी मेहरबानी। आगे एक आखिरी खबर पे चलते हैं जो कि यहाँ कनाडा से ओरिजिनेट हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सख्त एक इल्ज़ाम, और इनकी फॉरेन मिनिस्टर जोली ने भी बहुत सख्त इल्ज़ाम लगाया है हिंदुस्तान पे कि उनकी एजेंसी ने कनाडा में एक सिख लीडर को असैसिनेट किया जो कि खालिस्तान का झंडा बुलंद कर रहा था यहाँ पर, और उनके एक डिप्लोमेट को जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का अंडर कवर ऑफिसर था, हेड करता था, उसको निकाल दिया, और उसके जवाब में हिंदुस्तान ने एक कनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसके मुतालिक सर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे खुशी हुई है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को पब्लिकली उठाया है। हालांकि उस वक्त भी जब हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था सरे BC में, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, वो एक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट है, 18 जून को उसको उसकी गाड़ी में ही मार दिया गया था। तो उस वक्त भी कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये राय थी कि इसमें
شاید کچھ باہر کے لوگ بھی ملوث ہوں، کیونکہ یہ جو ہردیپ سنگھ ہے یہ خالستان موومنٹ کے حوالے سے ریفرینڈم کروا رہا تھا، وہ اس کا حصہ تھا۔ ایک سکھ آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے جسٹس فار سکھس، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہ بیسیکلی یو ایس بیسڈ ہے، لیکن کینیڈا میں بھی اس کی برانچز ہیں، برٹن میں بھی ہیں، اور جگہوں پر بھی۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خالستان جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر ابھرے۔ اچھا، اب جو یہ واقعہ ہوا ہردیپ سنگھ کا، اور اس سے ایکچولی مجھے خوشی ہوئی کہ ٹروڈو نے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا، اور پارلیمنٹ میں اس نے برملا اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنٹ کو، جو کہ ڈپلومیٹک کور کے تحت انڈین ہائی کمیشن آٹوا میں کام کر رہا ہے، اس کو ملک سے نکال رہے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے کشمیری بہن بھائی جو کینیڈا میں رہتے ہیں، میں ان کی بات کروں جو مقبوضہ کشمیر سے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ کینیڈین گورنمنٹ کو لکھ کر کہا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ کینیڈا میں ڈپلومیٹک کور کے تحت کام کر رہے ہیں، اس میں انڈین کونسلیٹ میں جو ٹورانٹو میں ہے اس میں، اور انڈین کونسلیٹ جو وینکوور میں ہے اس میں، یہ لوگ انٹیلیجنس ایجنٹس جو ہیں کام کر رہے ہیں، وہ سکھس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کینیڈین گورنمنٹ کو اس کی تفتیش کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ابھی آخر یہ جو واقعہ ہوا، یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم کینیڈا نے آخر کار اس معاملے میں کوئی سٹینڈ لیا ہے، اور میلنی جولی جو ہے جو فارن منسٹر، اس نے بھی کہا کہ ہم اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ کینیڈین یعنی انڈین جو انٹیلیجنس ایجنٹ ہے جو آٹوا میں ہے ڈپلومیٹک کور کے تحت، اس کو ہم ایکسپیل کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کو مزید بڑھنا چاہیے کہ یہ جو ان کے کونسلیٹس میں جو انٹیلیجنس ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ملک سے نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ کینیڈا کی سیکورٹی کے خلاف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا کمپیریزن ذرا کریں ہم ارشد شریف مرحوم کے شہید کے قتل کے ساتھ۔ دیکھیے، وہ پاکستان کا شہری تھا، اس کو پہلے پاکستان کے اندر دھمکیاں دی جا رہی تھی، اس کو وہاں سے بھاگ کر دبئی جانا پڑا، دبئی سے بھی اس کو زبردستی نکلوایا گیا، کینیا لے جایا گیا، کینیا میں اس کو مار دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مروانے والے کون ہیں۔ کینین گورنمنٹ نے تو اس کو نہیں مارا ہے، نہ کینین، یعنی ٹھیک ہے وہ پولیس والے ہو سکتے ہیں وہاں کے، لیکن یہ کہ وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کر رہے تھے، اور اس کو دیکھیے انہوں نے اپنے شہری کو وہاں پر مارا۔ اب آپ کمپیئر کریں اس کو ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے ساتھ۔ ہردیپ سنگھ کینیڈا میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ تو 1997 میں کینیڈا آیا تھا، اور وہ یہاں پر سیٹل ہوا، اس کو سٹیزن شپ ملی۔ اب وہ خالستان کی تحریک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن پیسفلی، اس نے کوئی بھی وہ نہیں کیا تھا، کیا کہتے ہیں وائلنٹ ایکٹس میں وہ اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے شواہد، یعنی انڈیا اس کو ٹارگٹ اس طرح کر رہی تھی کہ باقاعدہ انڈیا میں اس کے خلاف انڈین گورنمنٹ نے اشتہار شائع کیے تھے، انڈین نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے اشتہار کی جی anybody who can provide information about this man will be rewarded۔ اس کو 3 ملین روپیز کا ریوارڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ ہردیپ سنگھ کے کیپچر یا اریسٹ یا اس کے متعلق انفارمیشن کے حوالے سے۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ انڈیا اس کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ لیکن یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹروڈو نے اس معاملے میں اب آخرکار قدم اٹھایا ہے، اور اس کی یہ بھی امپورٹنس ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ظاہر ہے انڈیا ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، اور دنیا کے سب ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور کینیڈا بھی بہت عرصے سے یہی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن الٹیمیٹلی کینیڈا نے یہ محسوس کیا کہ جو انڈیا نے حرکت کی ہے، اس کے انٹیلیجنس ایجنٹس نے کینیڈا میں جو حرکت کی ہے، ایک کینیڈین شہری کو مارا ہے، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جا کر اپنے ہی شہریوں کو مارتی ہے، اس میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو، کیونکہ وہ صرف حق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کانٹراسٹ جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو کینیڈا ہے، اور ایک ملک پاکستان جیسا جو کہ محکوم ملک ہے، جس میں
टोटल लॉलेसनेस है, इनमें कॉन्ट्रास्ट जो है इन वाकयात से हमें साफ जाहिर होता है। सर ये बड़ी आपने अच्छी बात की। मैं जो इसकी एविडेंस है वो अनफॉर्चुनेटली कौन दे रहा है, ये राना सनाउल्लाह का अपना बयान है कि अरशद शरीफ का केस जो है वो टारगेटेड किलिंग का है, असैसिनेशन का है। तो हमें कहीं और नहीं देखना है, हमारी अपनी हुकूमत कह रही है कि टारगेटेड किलिंग जो थी, और राना सनाउल्लाह जैसा आदमी कह रहा था। बहुत इसके साथ एक मेरी जाती चीज भी जुड़ी हुई है सर। मुझे आज से कोई 5, 6, 7, 8 महीने पहले, मेरा ख्याल है अगस्त की बात है, मुझे आईएसआई के अंदर के बड़े सीनियर एक अफसर ने कहा कि जो अंडर कवर ऑफिसर पोस्ट हो रहा है ओटावा में आईएसआई का, घुमन उसका नाम है, बाजवा का नेफ्यू है, उसको सिर्फ ये टास्क दिया गया है कि आपको कत्ल कर दें, तो ज़रा आप अपना ख्याल रखें। मैंने वो इशू रेज करके कनेडियन हुकूमत को बताया, तो कनेडियन हुकूमत ने उसका वीज़ा रोक दिया और उसको नहीं आने दिया। उसको फिर यूके पोस्ट किया, वहाँ भी नहीं दिया। अब वो सुना है टर्की में है। 3-1 हफ्ते पहले मेरे पास फिर पैगाम मुझे दिया गया है, एक बड़े एक यहाँ के जर्नलिस्ट हैं कि बैदी साहब ज़रा ख्याल रखें, आप नंबर 1 हैं लिस्ट पर, और वो कह रहे हैं कि उनको कहें कि अगर वो आसिम का नाम लेते रहेंगे, फ़ौज के खिलाफ बात करेंगे, तो उनकी जान बहुत खतरे में है। तो मैं आप ये जो बातें करें, तो मैंने कहा एक अपनी ज़ात के साथ भी बता दूं, लेकिन आगे अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, वरना फिर मैं कंक्लूड करता हूं सर। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कनेडियन गवर्नमेंट को और कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस थ्रेट से नोटिफाई किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को, बल्कि जो कनाडा में नाजरीन हैं हमारे, उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर उनको इस किस्म की किसी भी खदशे का वो हो, इजहार हो, या इस किस्म के कोई वाकयात हों, तो वो कनेडियन गवर्नमेंट को नोटिफाई करें इमीडिएटली, क्योंकि आप और मैं कनेडियन शहरी हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हम काम करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और कनेडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी प्रोटेक्शन। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कनेडियन गवर्नमेंट को इस बात से नोटिफाई किया और उस बंदे को कनाडा में वीज़ा नहीं दिया गया, और ब्रिटेन ने भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इस किस्म की जो है ना घिनौनी हरकतें ये आज़ाद ममालिक टॉलरेट नहीं करते। ठीक है, उनके और अपनी मुश्किलात होंगी, और अपने इनके सारी चीज़ें अगर 100% सही नहीं भी चलती, लेकिन जहाँ तक इंसानी हकूक का ताल्लुक है, उनके सिटीजन्स के हकूक का ताल्लुक है, तो वो उस मामले में सही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो इस किस्म की गुंडागर्दी जो है बाहर के ममालिक से टॉलरेट नहीं करती। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कनेडियन गवर्नमेंट को नोटिफाई किया, और अनफॉर्चुनेटली यानी ये पाकिस्तान में जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जो जिनके हाथ में ताकत है, वो समझते हैं कि जिस तरीके से वो गुंडागर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं वो सारी दुनिया में कर सकते हैं, तो वो इस गलतफहमी में ना रहें। उससे बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को, और वो वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, वो पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देंगे। जी सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। आज का जो हमारी नशिस्त है, आज इस पर कंक्लूड करते हैं। मैं ये आखिर में सर अपनी फ़ौज के ज़मीर को जगाने के लिए ये सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें सर। बिस्मिल्लाह। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं
पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी। जी सर, ये आपने सुन लिया। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफर बंगी साहब। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल वयाल को, सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में जो शहीद हो गए हैं बशमूल हमारा नन्ना अमार, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इमरान खान और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, उनकी मुश्किलें आसान करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू।